بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کر دیں۔ رکن الدین بیبرس کیس نمبر 17۔ یورپ کی طرف سے جب صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کا خطرہ ٹل گیا، انگلستان اور فرانس کے لشکر ناکام اور نامراد ہو گئے، تب سلطان نے پھر اپنے پہلے کام کرنے کی ابتدا کرنے کا تہیہ کیا اور فلسطین میں وہ قلعے جو ابھی تک صلیبیوں کے قبضے میں تھے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سن 1271 میں اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ سے نکلا اور حسن الاقراض کا رخ کیا۔ سلطان بیبرس کی نقل و حرکت اس قدر تیز تھی کہ صلیبی اس کے عزائم کو بھانپ نہ سکے کہ سلطان اب قاہرہ سے نکل کر ان کے کس قلعے یا شہر کا رخ کرے گا۔ ابھی وہ سلطان سے متعلق قیاس آرائیاں ہی کر رہے تھے کہ وہ کس شہر کو اپنا ہدف بنا سکتا ہے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حسن الاقراض کے سامنے نمودار ہوا اور آنن فانن اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ ایک کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر بنا ہوا تھا، زبردست مستحکم قلعہ سمجھا جاتا تھا اور پرانے دور کے قلعوں میں مضبوط ترین خیال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ طرابلس، طرطوس، حمص اور حماتو شہروں کی وسط میں پڑتا تھا۔ اس قلعے میں بیک وقت 2000 صلیبی جنگجو رہتے تھے اور وہ طرابلس کے ایک اکاؤنٹ کی ملکیت تھا۔ سلطان جب حسن الاقراض پر حملہ آور ہوا تو اس کی حفاظت پر ٹیمپلرز کا ایک لشکر متعین تھا۔ پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ جنگ کو طول دیں گے، سلطان کا مقابلہ کریں گے، سلطان کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں گے، لیکن جب سلطان نے زوردار انداز میں حملے شروع کیے اور ان کے کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہ سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے حسن الاقراض کے اس قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی مرمت کروائی اور حسن الاقراض کی فصیل پر اپنی فتح کا ایک کتبہ بھی نصب کروا دیا تھا۔ حسن الاقراض کو فتح کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر حرکت میں آیا اور ایک بار پھر طرابلس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے بھی سلطان ایک بار طرابلس کے قریب آیا تھا، پھر ایک دم وہاں سے ہٹ کر انطاکیہ کی طرف گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس بار سلطان طرابلس کے سامنے نمودار ہوا، تب طرابلس کے لوگ لرز کانپ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سلطان اس بار طرابلس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ ایک روز تب طرابلس کے لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان اور اس کے لشکری وہاں نہیں تھے، اس لیے کہ سلطان نے یکا یک محاصرہ اٹھا لیا اور بیروت، سیدہ اور سور کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے ایک دم وہ الکریم نام کے قلعے پر حملہ آور ہو گیا۔ اس قلعے کو ماؤنٹ فورٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ قلعے میں مقیم صلیبیوں کے لیے یہ حملہ بالکل خلاف متوقع تھا، اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو طرابلس کے پاس پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اچانک جب ان کے سامنے نمودار ہوا وہ دنگ رہ گئے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اکا کے صلیبیوں سے مدد طلب کی تاکہ دو لشکر مل کر سلطان کے سامنے دفاع کریں، لیکن جب تک اکا سے ان لوگوں کو مدد پہنچتی سلطان نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کرتے ہوئے قلعے کے سارے استحکامات کو پامال کر دیا اور قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس طرح یہ قلعہ بھی سلطان کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس قلعے پر قبضہ کر کے سلطان نے اسے بالکل منہدم کرنے کا حکم دیا اور اس وقت وہاں سے نکلا جب اس مضبوط قلعے کی بنیادیں تک کھود کر تباہ و برباد کر دی گئی۔ ایسا سلطان نے اس لیے کیا تھا تاکہ آنے والے دور میں پھر کوئی صلیبی لشکر وہاں قیام کر کے مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے، اور جو قلعے سلطان نے ابھی فتح نہ کیے تھے اور ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا ان قلعوں کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آنا دکھائی دیا۔
ان کے صلیبی حکمران سر جوڑ کر بیٹھے اور کافی بحث کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سلطان سے صلح کر لینی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو سلطان یکے بعد دیگر سب کو فتح کرتے ہوئے فلسطین سے انہیں مٹا کر رکھ دے گا۔ چنانچہ باقی بچنے والے سارے قلعوں نے ایک سفارت تیار کی۔ یہ سفیر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت عاجزی اور خجالت آمیز انداز میں صلح کا پیغام دیا اور آئندہ مطیع اور فرما بردار رہنے کا وعدہ کیا۔ سلطان کیونکہ بڑا وسیع اور ظرف انسان تھا، صلیبیوں کی منت سماجت پر اس کا دل بھر آیا اور اس نے کچھ شرائط پر ان سے صلح کر لینے پر آمادگی ظاہر کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ صلیبی اپنے قلعوں کے موجودہ استحکامات میں ہرگز اضافہ نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ان قلعوں اور شہریوں میں مقیم مسلمانوں سے رواداری کا برتاؤ کریں گے اور نواحی علاقوں کے مسلمانوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ صلیبیوں نے سلطان کی ان شرائط کو فوراً تسلیم کر لیا۔ اس طرح صلیبیوں نے معاہدہ کرنے کے بعد آئندہ کے لیے سلطان کا مطیع اور فرما بردار رہنے کا وعدہ کیا۔ اس معاہدے کی اہمیت اس لحاظ سے اور بڑھ گئی کہ اس معاہدے پر انگلستان کے بادشاہ کے بھی دستخط ہوئے، گویا سب نے سلطان بیبرس کی اطاعت اور فرما برداری قبول کی تھی۔ منگولوں اور صلیبیوں کو اپنے سامنے جھکانے اور ان کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنے کے بعد اب سلطان ایک تیسری قوت کی طرف متوجہ ہوا اور یہ باطنی تھے جنہیں حشیشین بھی کہتے تھے۔ اس تحریک کی بنیاد ایک شخص حسن بن صبا نے رکھی تھی۔ وہ دنیاوی لحاظ سے ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت اور بلند ہمتی کی بدولت بڑا عروج حاصل کیا۔ اس نے پہلے قلعہ الموت پر قبضہ کیا جو مازندان میں نہایت پیچیدہ گھاٹیوں کے اندر ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ وہ کسی دشمن کے لیے خون کے دریا میں تیرے بغیر اس پر قبضہ کرنا محال تھا۔ حسن صبا نے اس قلعے کو اپنا صدر مقام بنایا اور پھر مزید قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی آخری دور میں حسن کی قیادت میں باطنیوں نے بڑا زور پکڑا اور ان گنت قلعوں پر قبضہ کر کے اپنی تحریک کو خاص مضبوط اور مستحکم بنا لیا تھا۔ حسن صبا نے دشوار گزار پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک پرفضا گھاٹی میں ایک مصنوعی جنت بھی بنائی۔ مورخین نے اس مصنوعی جنت کا ایسا دلکش نقشہ کھینچا ہے کہ نگاہوں کے سامنے اصلی جنت کے نظارے گھوم جاتے ہیں۔ حسن اپنے کچھ مریدوں کو بھنگ پلا کر مدہوش کر دیتا اور پھر ان کو اسی مدہوشی کی حالت میں اس مصنوعی جنت میں منتقل کر دیا جاتا جہاں انتہائی خوبصورت لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ چند دن ان کو اندر رکھا جاتا، پھر دوبارہ مدہوش کر کے جنت سے باہر نکال دیا جاتا اور پھر ان کے ذمے کوئی کام لگایا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ وہ کام کرو گے تو دوبارہ اسی جنت میں جاؤ گے۔ لہٰذا وہ لوگ دوبارہ اس جنت میں جانے کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتے تھے۔ اتنی طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد حسن بن صبا اور اس کے جانشین جس شخص کو اپنا مخالف پاتے اسے کسی مرید کے ہاتھوں قتل کروا دیتے۔ ان کے اعلیٰ قتل میں عموماً زہر میں بھیجی ہوئی تیز دھار کی چھری یا خنجر ہوتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے بے شمار دینی اور پیشوا حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کو قتل کیا، جن میں کچھ حکمرانوں کے نام بھی آتے ہیں۔